السلام علیکم، میرا نام اسامہ نذیر ملک ہے۔ میں اب موجود ہوں پنجاب اینٹی ڈرگ سینٹر میں، جو کہ منشیات اور جو نفسیات کے لوگ ہیں وہاں ان کا علاج کیا جاتا ہے، اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا ایک ایڈکشن سینٹر ہے، جہاں پہ تقریباً کوئی 300 کے قریب جو ہے مریض اس وقت ایڈمٹ ہے۔ اور آج جو میرا ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ہے کہ اکثر فیملیاں جو ہے وہ اپنے جو لوگ ان کا کوئی بیٹا ہے، ان کی کوئی بیٹی ہے، ان کا کوئی رشتہ دار ہے، وہ بڑا پریشان ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ نشے کی لعنت میں پھنس چکا ہے۔ تو اس کے لیے اکثر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ہم سے مشورہ کرتے ہیں، ہمارے پاس ایڈمٹ کرواتے ہیں۔ اور میں ایک اور اہم بات آپ کو بتا دوں کہ جو نشہ کرنے والا بندہ ہے وہ 100 میں سے تقریباً کو 95% لوگ ولنگ ہی نہیں ہوتے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں یا ہم ٹھیک ہے اپنا علاج کروا لیں۔ تو اس کے لیے جو ہے فیملی پریشان ہوتی ہے، پریشانی کی حالت میں ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کا ٹریٹمنٹ کروانا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، پھر ہم ان کو یہی ایڈوائز کرتے ہیں جی کہ آپ اپنے بچے کو لے آئیں۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ سینٹر اس کی دیکھ بھال کرے گا، اس کی ایڈکشن کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کرے گا۔ تو یا اگر جو پیشنٹ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جی کہ پیشنٹ آنا نہیں چاہ رہا ہوتا، پھر ہم فیملی کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کی متعلقہ پولیس ہے، آپ ان کی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ آپ ایمرجنسی 15 پہ فون کر کے اپنی کنڈیشن بتائیں۔ ہمارے گھر میں ایک وائلنٹڈ پیشنٹ ہے جو کہ کوئی ڈرگ لے رہا ہے، کوئی آئس لے رہا ہے، کیونکہ آئس کا پیشنٹ اتنا خطرناک ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کو زندگی اور موت کا جو فرق ہے وہ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ تو ہم ان کو جب یہ مشورہ دیتے ہیں تو وہ کئی مرتبہ ہمیں یہ بھی سننے کو ملا ہے جی کہ ہم نے 15 پہ فون کیا تھا، پولیس آئی ہے، اور پولیس کو ہم نے ساری کنڈیشن بتائی ہے جی کہ ہمارے بندے کے پاس ویپن ہے، اس کے پاس کوئی چھری ہے، کوئی چاقو ہے، کوئی ایسا کوئی ویپن ہے اس کے پاس۔ تو ہماری تو جو ہے وہ ہم تو ڈرے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، تو آپ پولیس جو ہے وہ ہیلپ کریں۔ لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری پولیس کی جو کارکردگی ہے انتہائی غلط اور انتہائی غیر مناسب ہے۔ پولیس نمبر 1 پہ تو سب سے پہلے تو میں بات سیدھی کرنے لگا ہوں کہ سب سے پہلے تو 5000 پیٹرول کا چاہیے انہیں، چاہے کوئی ساتھ ہی کہ 2 گلیاں چھوڑ کے ہی تھانہ ہے، چاہے محلے کے اندر تھانہ ہے، چاہے کسی چوک میں تھانہ ہے۔ تو پولیس کو 5000 وہ فیملی جو ہے پیٹرول کا دیتی ہے۔ اس کے بعد پولیس کو جو ہے کھانے کے پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ پھر پولیس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جی کہ ہمارے ساتھ 6 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، ان کے کھانے کا انتظام ہم نے کرنا ہے، ہم کام چھوڑ کے آئے ہیں، ہم ریڈ چھوڑ کے آئے ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ پولیس کی اپنی ایک داستان شروع ہو جاتی ہے جس سے فیملی اور پریشان ہوتی ہے۔ اتنی ہمارے سینٹر کی فیس نہیں ہے جتنی پولیس جو ہے صرف اس کو سینٹر تک پہنچانے کا جو ہے وہ ان پہ برڈن ڈال دیتی ہے۔ تو ابھی بلکہ مجھے اسی بات سے مجھے یاد آیا کہ 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے، تو سینٹر میں ہمارے ایک بندہ آیا، تو اس نے آ کے اپنی سٹوری بتائی دی کہ میرے ابا جی جو ہے وہ نشہ کرتے ہیں، آئس کے ایڈکٹ ہیں، ان کے پاس ویپن ہوتا ہے، اور وہ بڑے جو ہے وائلنٹڈ ہوئے ہیں، تو میری ماں کو بھی مارتے ہیں، 2 شادیاں ہیں ان کی، تو کائنڈلی آپ کچھ کریں۔ میں نے مشورہ تو یہی دیا جی کہ آپ اپنے جا کے متعلقہ تھانے میں اطلاع کریں۔ وہ کہتے جی کہ میرے ابا جی کا جو ہے وہ گاؤں کے رہنے والے تھے، یہ بھوانا والی سائڈ پہ، کہ میرے ابا جی کا تھانے کے اندر بڑا اثر و سوق ہے، ٹھیک ہے، وہ جو SHO ہے یا جو بھی وہاں کی متعلقہ پولیس ہے وہ ہمارے ڈیرے پہ آتے جاتے رہتے ہیں، جی آپ کی کوئی ٹیم ہے تو آپ ہماری ہیلپ کریں۔ ہم نے کہا جی ٹیم بالکل ہماری ہے، اس کے لیے آپ کو جو ہے ہمارا NOC ہوتا ہے، آپ کا پرمیشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، آپ اس پہ ہمیں ایفیڈیوٹ دیں گے کہ میرے ابا جی جو ہیں وہ ڈرگس لیتے ہیں، تو میں ان کا علاج کروانا چاہتا ہوں، لیکن وہ علاج نہیں کروانا چاہ رہے، اور ہم ساری فیملی جو ہے پریشان ہے۔ تو خیر ہماری ٹیم جو ہے وہ روٹین کے معاملات کی طرح چلے گئی ہے۔ وہاں پہ آگے جا کے جو ہے وہ معاملات ایسے ہوئے کہ وہ اصل میں گاؤں کا سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تھوڑا سا بھی مسئلہ ہو، گاؤں والوں نے وہ جہالت ہوتی ہے،
ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس پرپس کے لیے یہ لوگ آئے ہیں, کس پرپس کے لیے لوگ اکٹھے ہیں. تو نمبر 1 تو ہماری ٹیم پہ انتہائی تشدد کیا, اور میں کوشش کروں گا کہ اس کی ویڈیو بھی میں جو ہے نا اس کلپ کے اندر میں ڈالوں. جو گاڑی کا حال کیا, ہماری ٹیم کے ساتھ جو تشدد کیا, اس کے بعد ہم نے 15 کو ٹھیک ہے فون کیا, ہمارے لوگوں نے 15 آئی ہے, SHO صاحب آئے ہیں, SHO صاحب کو ہم نے ساری بات بتائی ہے. تو لیکن SHO صاحب کا رویہ وہی جہلانہ رویہ جو ہماری ٹھیک ہے عام پولیس کا جو ہمیں روزمرہ کے معاملات میں دیکھنے کو مل رہا ہے. SHO صاحب جو ہے بجائے ان پہ کارروائی کرنے کے, یا بجائے کہ وہ فیملی پریشان ہے, ان کا مریض ٹھیک ہے اس کو اپنی کسٹڈی میں لیں اور اس کے بعد ہمارے پاس بھیجیں یا ہماری ٹیم کے حوالے کریں, وہ بجائے ہماری ٹیم کو ہی وہ لوک اپ میں کر دیا. 2 دن ہمارے لوگ جو ہیں وہ بلا وجہ, بغیر کسی FIR کے, بغیر کسی اپلیکیشن کے وہ تھانے کے اندر رہے ہیں. تو خیر ہم نے پولیس سے بات چیت کرنے کی کوشش کی, ہم نے ان کو بتایا جی کہ ہمارا سینٹر ہے, رجسٹرڈ ہے گورنمنٹ آف پنجاب سے, پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے, تو ٹھیک ہے جس کے تحت جو ہے پورے پنجاب کے سینٹر, ہاسپٹلز, پرائیویٹ کلینکس ٹھیک ہے, یا جو بھی کوئی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ریلیٹڈ ہے وہ سارے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹریشن ان کی ہوتی ہے. ہم نے اپنی سرٹیفکیشن بھی دکھائی, ہم نے اپنے NOCs بھی ان کو دکھائے, لیکن پولیس کا انتہائی مجھے افسوس کے ساتھ پھر میں بار بار رپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ اتنا جو ہے وہ گندا SHO تھا. اس کا نام اعجاز عمران کالو صاحب. تو یقین مانے جب میں اس کے ساتھ جا کے ملا ہوں نا, تو مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ کسی اینگل سے یہ SHO ہے. میں تھانے میں گیا ہوں, میں اس کے ساتھ ملا ہوں, میں نے اپنا تعارف کروایا ہے ٹھیک ہے. وہ سول کپڑے میں بیٹھا ہوا تھا اور پتہ نہیں کس حالت میں بیٹھا ہوا تھا, مجھے تو لگ رہا تھا کہ جیسے وہ خود مطلب ڈرنک ہو کے بیٹھا ہوا ہے. میں نے بات چیت کی ہے, اس کا رویہ انتہائی غیر مناسب تھا. پھر اس کا کوئی ایک کرندہ تھا, کوئی کانسٹیبل تھا, یا اس نے کوئی پرائیویٹ اپنا PA رکھا ہوا تھا, وہ ہمیں سائڈ پہ لے کے گیا جی کہ سر آپ ٹھیک ہے معاملات ایسا نہیں ہوگا, آپ جو ہے وہ آپ کی میں ٹھیک ہے پنجابی میں جیسے کہتے ہیں میں آپ کی ٹاکی لگوا دیتا ہوں, تو کوئی 2 لاکھ میں میں نا آپ کے معاملات میں کروا دیتا ہوں, ورنہ آپ پہ جو ہے نا حفظ بجا کا پرچہ ہو سکتا ہے, اور SHO بڑے گرم ہے یہ وہ فلاں. میں نے کہا یار یہ کس بیس پہ SHO جو ہے ٹھیک ہے اغوا کا پرچہ دے گا, کس بیس پہ SHO ہماری ٹیم پہ کارروائی کرے گا, مجھے تو یہ سمجھائیں. تو لیکن خیر وہ SHO کی ہتھ دھڑمی ایسی تھی کہ اس نے 2 دن ایک تو وہ بندے کو وہاں پہ رکھا ٹھیک ہے ہمارے 3 لوگوں کو, اور سیکنڈ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اوپر سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایک سینئر آفیسر جو ہے وہ SHO جو اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہے اس کا یہ رویہ ہونا چاہیے, بلکہ کسی بھی پولیس والے کا ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی سائل اگر تھانے آتا ہے تو اس کو ٹھیک ہے پوری معلومات دینی چاہیے, اگر کوئی گلٹی بھی ہے ان کا کوئی بندہ, ان کو پراپر گائیڈ کرنا چاہیے پولیس کو کہ بھائی آپ کے جو بندے ہیں, آپ کے جو نمائندے ہیں وہ گلٹی ہیں, آپ جا کے لیگلی وے میں جو ہے اپنی کارروائی کریں. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے IG پنجاب صاحب انتہائی نائس پرسن ہیں, انتہائی شائستہ بندے ہیں وہ, اور ان کی کارکردگی کے اوپر تو کسی بندے کو بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں چاہ رہا ہوں اگر IG پنجاب صاحب تک یہ میرا پیغام اگر پہنچ جاتا ہے, یا کبھی اتفاقاً وہ میری ویڈیو کو سن لیں, یا کسی بھی مطلب چینل کے تھرو ان کو یہ میرا پیغام مل جاتا ہے, کہ میں صرف ان کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ماشاءاللہ پورا پنجاب کے تھانے آپ نے VIP ہوٹلز کی طرح آپ نے ٹھیک ہے رینوویٹ کر دیے ہیں, لیکن تھوڑی سی تربیت جو ہے اپنے آفیسرز کے اوپر بھی کریں, اور اپنے جو پولیس کے کانسٹیبلز ہیں, پولیس کے آفیسرز ہیں, ان کے اوپر بھی کریں. کیونکہ ڈیکوریشن کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا, سسٹم تبھی بدل سکتا ہے جب ہمارے رویے بدلیں گے, جب ہمارے سسٹم کے اندر کرپشن کا خاتمہ ہوگا, اور جو غریب ہے ان کو انصاف ملے گا, جو اگر کوئی تگڑا بندہ ہے یا جو امیر ہے جس کے پاس وسائل ہے, اگر وہ گلٹی ہے تو اس کو سزا ملے گی.
تو اگر یہ کچھ چیزیں جو ہیں آئی ڈی پنجاب صاحب امپلیمنٹ کر لیتے ہیں تو ہمارا پنجاب کیا ہمارا پورا پاکستان جو ہے وہ ٹھیک ہے ایک ایسا ایک گرین یا ایک ایسا مثالی صوبہ بن سکتا ہے کہ پوری دنیا اس کی مثال دے گی. تھینک یو.